اسے مذاق نہ لیں. یہاں بنانا ہے کچھ بنانا خود بھی بننا ہے انہیں بھی بنانا ہے. یہ مسئلہ کیا تھا جہاں بات کی اہل بیت یہ کرتے رہے. ابھی بچے کا سوال تھا کہا جناب ہم حضرت علی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو ٹھیک ہے ہم امام حسین جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب اگر مالی پھولوں کے درمیان رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشبو کپڑوں میں بن جاتی ہے. ہم نے کہا علی بن جائے گا, ہم نے کہا علی بن جائیں گے, مگر یاد ہے کچھ اثرات آ جاتے ہیں, سب نہیں کچھ آ جاتے ہیں. کوتا کرنے تک کیسے جنت سے خان یا تو نبی بناتے یا اہل بیت, مگر فضا اس صحبت میں رہی تو جنت سے کھانا بنا کر دکھایا. فضا تو عرب بھی نہیں, ایک کنیز ہے, مگر آقا کی خوشبو سے کچھ حاصل کر لیا اور اتنا حاصل کیا کہ علی نے بہن کہا محمد کی بیٹی کہا. سلام محمد والے محمد پر. جب بات آتی ہے کہ جناب حضرت علی جیسی ہو جاؤ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بن جاؤ. نہیں بن سکتا, کوئی نہیں بن سکتا. تو اگر کہاں وہ کہاں ہم, اگر جنت کا معاملہ آیا تو کہ جہاں وہ وہاں ہم. بھائی جنت کے لیے بھی تو ماحولہ کہاں وہ کہاں ہم, کہاں جوارائے جنت کے سردار کہاں ہم, کہاں زیر خنجر سجدہ کرنے والے کہاں ہم, کہاں اللہ کے لیے قید کاٹنے والے کہاں ہم. نہیں جناب یہاں سودا نہیں ہوگا, جہاں وہ رہیں گے وہی ہم رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے علی بن جائے, نبی بن جائے, امام حسین بن جائے, امام حسن بن جائے. مجھے مولانا علی رضی نقل صاحب جملہ یاد ہے, وہ آپ کو سماعتوں میں حوالے کرتا ہوں. اس موقع میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ارشاد فرماتے تھے نہ علی بن سکتے ہیں نہ حسن حسین, بس اتنا کرو. ایک مثال دیتے تھے, کہتے تھے دریا رواں ہے, اب آپ اس کے اندر ایک سوئی ڈالیں, پھر باہر نکالیں تو سوکھی نکلی کے گیلی. فرماتے جتنا اس کا ظرف ہے اتنا پانی لے آئے گی. بس تم خود کو قطرہ سمجھتے ہوئے, ایک پن سمجھتے ہوئے, ایک سوئی سمجھتے ہوئے محبت علی محبت دریا میں ڈالو تو صحیح. اگر ابوذر نہ بنے تو غلام ابوذر تو بن ہی جاؤ گے, غلام سلمان تو بن ہی جاؤ گے, غلام اکبر تو بن ہی جاؤ گے. کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, یہ کربلا تو حق کا سیدھا راستہ درج کیا, کربلا نے درج کیا دیا. حسین کا درس یہی تو ہے کہ عصر دین اس کا نام نہیں کہ تسبیح لے کے مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ, وہ اپنی جگہ عبادت, مگر معاشرے پر بھی نظر رکھو. جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کون کرنا اور ہے, پبلک میں بیچ میں رہ کے اللہ والا بننا اور ہے. ابھی بات وہاں سے نہیں ہوئی, ایک سلمان پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے کوئی نبی جنگل میں نہیں بھیجا کہ جاؤ کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہنا. جب بھیجا یا تو گاؤں میں بھیجا یا شہر میں بھیجا, جہاں ضرورت تھی وہاں بھیجا, آبادی میں بھیجا, جواریوں میں بھیجا, شرابیوں میں بھیجا, زانیوں میں بھیجا, گناہ گاروں میں بھیجا. جنگل کے اندر نہیں بھیجا. شرابیوں کے مجموعے میں بھیجا گیا, شراب کا کاروبار ہوتا تھا, وہاں نبیوں کو بھیجا, جاؤ روکو ٹوکو, اپنا اخلاق پیش کرو. اس کی وجہ کیا ہے, اگر وہ جنگل میں شراب سے بچ جائے
کیسے دکھائے؟ آپ پورا قرآن پڑھ لیں. مثال کا اپنی مثال میں دیتا کروں. ایک انسان کی شخصیت ہوتی ہے وہ کہ جو کبھی کبھی کہیں کسی عنوان سے دکھائی دے. مثلا میں سہارنپور سے آیا, بحیثیت ذاکر آپ میرا بچپنا نہیں جانتے, آپ میری جوانی نہیں جانتے, آپ نے مجھے بس بحیثیت ذاکر دیکھا کہ سبحان اللہ جناب زبردست ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر اصل میرے بارے میں جانتا ہے میرے شہر والے, میرا بچپنا کیسا تھا, میری جوانی کیسے تھی, اصل بات وہ شہر والے جانتے ہیں. اور یہ وجہ کہ شہر والوں سے اپنے کردار کا لوہا بنوانا خود ایک معجزہ ہے. کیسے؟ اگر ایک انسان دیکھا ہوگا آپ نے پردھانی کے الیکشن میں کھڑا ہو جائے, سارے ایک کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, اگر ایک نہیں بھی ہوگا تو لگا دیے جاتے ہیں. جناب یہ رہبری کرنے چلے ہیں, جناب یہ ایسے تھے ویسے تھے, یہ کیا تھا وہ کیا تھا, مگر شاگرد نبی یہ ہے وہی پیدا ہوتا ہے, وہی جوان ہوتا ہے, وہی اعلان کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اب پورا قرآن پڑھ لیں, کئی کافروں نے یہ نہیں کہا یہ ہمیں بلا رہا ہے حق کی طرف, کل تک یہ گناہ خود بھی کرتا تھا. یہ سلوہ پڑے محمد واقع محمد کہیں نہیں ملے گا, کسی نبی میں یہ نہیں ملے گا. پتا چلا نبی کا بچپنا ہو یا جوانی, نبوت کے بعد کا حصہ ہو یا پہلے کا اعلان سے, سب باتوں پاکیزہ ہوتا ہے. کیا کرنا کہ ہمیں اپنے کردار کا لوہا, ہم نے کہا ہے ہماری درس کا کربلا کا, تو تسبیح نہ گھما لینا فقط اسلام نہیں ہے. اسلام میں تسبیح ہے, اسلام میں نماز ہے, مگر سارا اسلام اس میں نہیں ہے. اگر سارا اسلام مسجد میں ہوتا تو پیغمبر نہ تجارت کرتے نہ جہاد کرتے, سب کام کر کے بتائے یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, جو کام انہوں نے کیا سب اسلام ہے. ہمارے کیا ہمیں اس سے بحث ہی نہیں, یہ معاشرے کی صورتحال ہے. میں ٹھیک رہوں, یاد رکھیں برادری قوم ایک خانوادہ ہوتا ہے. اگر آگ میں گھر میں لگی ہوئی ہے, اب میں بالٹی پانی سے بھر کر نہیں توڑتا کہ آگ کے ہاں لگ رہی ہے, تو یہ آگ ابھی تھوڑی دیر میں میرے گھر میں بھی آنے والی ہے. درس کہاں کرنا, درس کیا دیا کہ دیکھو جب قوم برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے, جب قوم حلال و حرام کی تمیز کو بالا طاق رکھ دے تو درگاہوں میں جا کے نہ بیٹھ جانا. اگر درگاہ میں بیٹھنا اسلام ہوتا تو میرے پاس دنیا کی سب سے عظیم قبر ہے پیغمبر کی قبر, میں وہاں بیٹھ جاتا, تسبیح گھماتا, کوئی مجھے ہٹانے والا نہیں تھا. مگر جب دین پر بات آئی, قوم پر بات آئی, تو مدینہ بھی چھوڑا, رسول کی مسجد چھوڑی, اللہ کا گھر مکہ میں چھوڑا, کربلا تک پہنچ گئے. اگر معاشرے میں برائی ہو رہی تو میدان میں آؤ, خود بھی برائی سے بچو, لوگوں کو برائی سے روکو. اس کا نام اسلام ہے. کربلا کا درس یہی تو ہے, اور کیا ہے. کیوں چھوڑا تھا امام حسین نے مدینہ, بیٹھے رہتے. ایک چیز اور ہے, اگر امام حسین مسجد نبوی میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تو یزید کچھ نہ کہتا, چونکہ امام حسین اس کے لیے خطرہ تھے ہی نہیں, بلکہ پیروں کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتا. کہتا نبی کے نوازے آؤ, ان کا پیر چومو, ان کے ہاتھ چومو. حسین سے دشمنی اس لیے ہوئی کہ آپ میدان میں آ گئے کہ میں برائی کروں گا نہ برائی کرنے دوں گا, نہ برائی کروں گا نہ برائی کرنے دوں گا. حسین جو ہے میدان کے اندر آ گئے. یہاں سے اسلامی انقلاب کو سمجھے. امام خمینی جو انقلاب لے کر آئے تھے وہ سب سے پہلے انقلاب جوانوں میں نہیں لائے, سب سے پہلے انقلاب علماء میں لائے. اور آواز نکالے فقہ کرام, آئے آیات عزام, حجروں میں بیٹھ کے فتویٰ دینے سے کام نہیں چلے گا. اتنے حکومت کی بات دو تمہارے ہاتھوں میں نہ ہو. بڑے سے انقلاب کے سیاق و سباق کو کیا تھا, ورنہ یہ تھا مثال کا شراب پینا فقیر کا حرام. مگر کیا کریں,
منہج بنا ہے وہ خود ایمان ہے. تو ان کا پیغام یہی تھا کہ جب حکومت کی بات ہو عادل ہاتھوں میں ہوگی تو نہ شراب ہوگی نہ غلط فیصلہ ہوگا نہ برائی ہوگی. اور جیسے ہی انقلاب کامیاب ہوا آج آپ دیکھ رہے ہیں نہ انصافی ہے نہ شراب کی بکری ہے نہ چورے کے اڈے ہیں نہ کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ زمان حکومت عادل ہاتھوں میں آ گئی ہے. آج ہم غور کریں میں ہے کہاں کتنا عدل ہے. ان عدالاری سے ذکر حسین سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر کربلا سے درس لے لیا ہوتا تو قوم کا کوئی مقدمہ کچہری بنا ہوتا. اگر کربلا سے درس لے لیا ہوتا تو کوئی ایسا نہ ہوتا جس کے مال کا خبز نکلا ہوا نہ ہوتا. اگر کربلا سے درس لے لیا ہوتا تو اٹھتے ہوئے علم نہ بند کرائے جاتے. اگر کربلا سے درس لے لیا ہوتا تو مجلسیں نہ بند کرائی جاتی. اگر کربلا سے درس لیا ہوتا تو مومن کو جیل نہ کراتا. اگر کربلا سے درس لے لیا ہوتا تو جب مومن جیل میں جاتا تو مومن نہ مسکراتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مومن کو جیل کرانا کہنا لبیک کیا اسے. مجلس سے بند کرانا کہنا لبیک کیا اسے. انجمنوں کو لڑانا کہنا لبیک کیا اسے. نوحے کا مجرم جلا کہنا لبیک کیا اسے. اگر نوحے پر کیسے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابا بھی تاشے کی تالے پر روئے ہو کبھی. ابا کا جنازہ نکل جائے انتقال ہو جائے تاشے والے کو بلائیے اب پھر اس تاشے کی تال میں بیٹھ کیجیے سب مذاق اڑائیں گے. ابا افضل ہے امام حسین. ابا افضل ہے امام حسین. سینہ پیٹنے کا وقت تاشا بجانے کا وقت نہیں ہے. اگر کوئی چیز داخل ہو گئی جناب جبریل کی لائی ہوئی وہی نہیں ہے. اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کہاں پہنچ گئے. تاشے کے ساتھ ماتم کیا تھا لوہے ڈرم بجا کے آ رہے ہیں. نوحہ سینہ پیٹنے کے لیے تھا ڈرم بجانے کے لیے نہیں تھا. ہمارے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے مدین کے لوہے سنے تھے. کتنا ماتم ہوتا تھا کتنا گریہ ہوتا تھا. اب تو وہ لوہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. پتہ ہی نہیں چلتا قصیدہ ہو رہا ہے یا نوحہ ہو رہا ہے. من تو مولا ماتم ہو رہا. بھائی رسول نے کہا من تو مولا کچھ کو کیا درد ہو رہا. یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے ماتم کا مقام تھوڑی ہے. منبر سے یہ رسول کا منبر سے یہ امام کا اعلان عام ہے اس کے اوپر ماتم ہو رہا ہے. پہلے سوچ سنو ماتم کاہے پہ کرنا ہے. جھومنا کاہے پہ ہے. فضائل پر ماتم ہو رہا ہے. ارے فضائل میں ماتم شام والے کو تو سمجھ میں آتا ہے. علی والے فضائل میں ماتم کیوں کر رہے ہیں. نوحہ مرثیہ حسین کی طرف بلانے کے لیے تھا. ایران میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے. جب وہ آپ نے دیکھا بہت گرجا ہوتا ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے جب تم مرثیہ اور نوحہ پڑھو تو انداز یہ ہو کہ لوگوں کا ذہن تمہاری طرف نہ ہو حسین کی طرف ہو. ہمارے پاکستان ہندوستان میں معاملہ ہی بدل گیا. ایک سے ایک ناچنے والا لمبے لمبے بال ہاتھوں میں اس کے تاجے لپٹے ہوئے کبھی ادھر کود کے آ رہا ہے کبھی ادھر کود کے آ رہا ہے. یہ ماتم کا اسٹیج ہے ناچنے کا اسٹیج نہیں ہے. ابھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ دشمن انگلی اٹھائے پہلے ان بہروپیوں کو ہٹا دیا جائے. ماتم زبردست ہے مسجد خالی ہے. مجھے بیان مازنی صاحب کا شعر یاد آتا ہے. شاید اہل بیت بڑا اچھا شعر کہتے ہیں. کہتے ہیں آ کے مسجد میں یہ اندازہ لگا لیتا ہوں. آ کے مسجد میں یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کتنے بہروپیے شامل تھے عزاداروں میں. کیا تھا
کون سے آتا ماتم پہن لیا حسین کا جہاد. ارے کربلا کو پڑھو تو صحیح. سن کے ہم سن ہو گئے. کربلا میں ایک بات پڑھے مولا نماز کا ازول وقت ہے تو جہاد رک گیا. حسین نے وہ آخری نماز ادا کی. آنکھ ہے کہاں آزادی کے نام پہ ہو گیا. ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی. کبھی خود سے نکالا ایک دل چڑھا دو جنت مل جائے گی. ایک نعرہ لگا دو جنت مل جائے گی. بالکل یہ حال ہوا پڑا. جو قوم کا سب سے خطرناک آتنکوادی ہے وہ لوگوں کے بیچ میں مولائی بننے کے لیے ایک مجلس زبردست کرا دیتا ہے. میرا مجلس کراتی بہت بڑا مولا ہے. اگر جب مولائی بننا خمس نکاح زکات نکاح نماز کی پابندی کا جنگل پہاڑ بنتے ہیں نادے علی علی. مشکل کی سب کو حل کرو مشکل کشا علی. ایک نعرے حیدری. بہت برے دور سے گزر رہے ہیں. گوگل میں سرچ کیجیے. مولوی لڑ رہے ہیں, مومنین لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں. ممبر تھا اصلاح نفس کے لیے, ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے. ارے بھائی جس سے لڑ رہے ہو اس سے وہ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس سے بھی اختلاف ہمارا عقائد میں تھوڑا ہی نہ ہے. جس ایمان کے ماننے والے ہم ہیں اسی کے وہ ہیں. مجھے علی مرزا زیدی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے. ان کی سلامتی کے لیے سلوات پڑھے. بہت پیارا جملہ. کہتے ہیں ہر مجلس میں جاؤ انیک گناہ چھوڑ دو. سوا 2 مہینے میں کوئی گناہ دامن میں نہیں رہے گا. ایک ایک مجلس میں جاتے رہو ایک ایک گناہ چھوڑتے رہو. منام نہیں تو عصیبت ہو جائے گی. مومنین کی بستی ہے اس کے اندر نعوذ باللہ جوا کیا تھا کثرت سے. وہاں دوسری آبادی جاٹوں کی ہے بیچاروں کی. تو ایک جاٹ نے اس مومن سے کہا کہ تمہارے یہاں کتنے پروچن ہوتے ہیں. اگر اتنے پروچن ہمیں سننے کو مل جائے تو سورج سے اپسرائیں اتر آئیں گی. اس ذکر کے ہوتے ہوئے یہ کرپشن کیوں ہے؟ تو ایک چیز ہوتی ہے ذکر, ایک چیز ہوتی ہے فکر. اگر ذکر کو فکر کے ساتھ کیا جائے ابو ذر بنتا ہے, سلمان بنتا ہے, مقداد بنتا ہے. اور اگر ذکر کے ساتھ فکر نہ ہو کبھی ملنگی بنتے ہیں, افغانی بنتے ہیں, ہاتھوں میں چمٹے لینے والے بنتے ہیں, کود کود کر لوہے پڑھنے والے بنتے ہیں. نہ جانے کتنی شکلیں ہم نے ماتم کی بنا دی ہیں. کتنی شکلیں آپ دیکھیں گے. اب انجمنوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, شکل داریاں ہو رہی ہیں. کبھی غور کیجیے ہو کیا رہا ہے, غور کیجیے. ایک انجمن ماتم کر رہی ہے, دوسری روڈ کے اوپر کھو کے میں کھڑی پان کھا رہی ہے کہ نہیں ہے, حقیقت ہے کہ نہیں. ممبر سے کیا بیان کروں, اگر جھوٹ بولو تو امام کو جواب دینا ہوگا. سچ یہی ہے. اگر میں غلط کروں بھائی 5 سگریٹ سب چل رہا ہے اور اس کے بعد جب وہ انجمن لوہا پڑے کوئی نہیں آئے گا. جب وہ نکل جائے گا میں نے حسین حسین ہاتھ میں علم لیے ہوئے ڈرامہ ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں امام حسین کو رونے. جب ابا مرے تھے 4 بیٹے تھے, 2 تو ایک بار آتے, اب 2 باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پہلے ابا پہ ہم رو لیں. وہ 2 باہر کھاتے پہلے پھر آتے رو لیتے. تو کہا جنازے میں آپ نے کیا مذاق کیا ہوا ہے. تو ابا کے اوپر 2 کر کے آنے کو تیار نہیں, چاروں ایک ساتھ روئیں گے. تو اگر امام حسین کو سب مل کر ایک ساتھ گریا کرے کیا ضرورت ہے اتنے بڑے دستے بنانے کی. ایک ہی دستہ ہونا. تم بھی اداوار ہے, ہم بھی اداوار ہیں. اب تو مائک کا زمانہ ہے. میں جانے اپنی اپنی سزا لے کر آئے اور کسی کا ذہن امام حسین کی طرف نہیں ہے. بہت کم لوگوں کا ہے. پورے ایام اعظم میں میرا لوہا میرا مرثیہ
गनीमत नहीं करूंगा। हुसैन मैं हाजिर हूँ, आज से किसी के ऐब नहीं खोलूंगा। हुसैन मैं हाजिर हूँ, मोमिनीन को नहीं हटाऊंगा। हुसैन मैं हाजिर हूँ, कोई मजलिस बंद नहीं कराऊंगा। हुसैन मैं हाजिर हूँ, अंजुमनों को नहीं। हुसैन मैं हाजिर हूँ, हर बुराई को खत्म करने के लिए, हर अच्छाई का पर्चा बुलंद करने के लिए। इसका नाम हुसैन। हम बहुत कम हैं, हमने कल्चर लिया है, आजादी नहीं ली। वहां इस तरह मातम होगा तो हमने भी शुरू कर दिया। ये तो कल्चर अलग अलग है। मकसद हुसैन लो, मकसद हुसैन क्या? हर बुराई मिट जाए, अच्छाई जिंदा हो। ये हुसैनियत है। वरना सब बेकार, कहां खोए हुए। फकत इसका नाम हुसैनियत है कि वो तबर्रुक खा लिया, वो तबर्रुक खा लिया, वो तबर्रुक खा लिया। अगर तबर्रुक तकसीम कर रहे हैं तो हुसैन का सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। हमने जनाब 80 फुट का आलम लगाया। अरे भाई, अगर 80 फुट का आलम है तो 80 फुट का किरदार भी तो लाओ, किरदार भी तो हो। फकत आलम उठाने से कुछ नहीं होगा, इतने किरदार न हो। अगर किरदार बुलंद होगा ना तो छोटा सा आलम भी काम कर जाएगा। छोटा सा आलम उठेगा तो कोई बुराई बात कहा। हम सोए न कहा, काश कोई जगह था, कोई जगह था। बस गलती मिंबर से लेकर अवाम तक है। और ऐसी बातें सुधार आ रहा है, आएगा। ये ऐसी गुफ्तगू मेरा करना आपका सुनना ये खुद एक करिश्मा है, ये खुद एक करिश्मा। ये आजादारी जिसमें हम सियासत करते हैं, ये आजादारी जिसमें हम झगड़े करते हैं, ये आजादारी जिसमें हम फसाद बर्पा करते हैं, इस आजादारी पर कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। इसीलिए कहता हूं करबला को पढ़ो। कानून पास हुए इस कब्रे को जो करबला में है, सैयद शौला की बहादुर मुतवक्किल के दौर में हल चला के खेती की गई है। फिर कानून पास हुआ कि मानेंगे नहीं, जियारत को आते रहेंगे। अच्छा, ये इमाम के सज्जाद ने पूछा, ये तो बताओ जगह कौन सी है? कनीज़ें बेची जाती